بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شہر اقدار سے میں ہوں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب. سر موضوعات تو بہت سے ہیں جس پہ آپ سے بات کرنی ہے، لیکن آغاز ہم کریں گے شہداء کے ناموں سے. پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہوا 22 اپریل سے لے کے اور 10 مئی تک، اس میں ہمارے 40 جو ہیں وہ سویلین شہید ہوئے ہیں، جن میں 7 خواتین ہیں اور 15 بچے ہیں. جو زخمی ہوئے ہیں سویلینز وہ 121 ہیں، اور جس میں سے 10 عورتیں اور 27 بچے ہیں. یہ جو سر سویلینز شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، ان کے نام ہم کل جو ہے وہ لسٹ لے کے ایگزیکٹ، ہمارے پاس کچھ نام ہیں لیکن وہ ہم نے ان کو ویریفائی کرنا ہے، وہ کر کے ہم ان کے نام ضرور لیں گے. ابھی جو ہمارے پاس ویریفائڈ نام ہیں وہ پاک فوج کے 11 شہداء کے نام ہیں، اور ان کے ہم ضرور ذکر کرنا چاہیں گے. ویسے 78 جو ہیں وہ شہید بھی ہیں. جو 11 فوج کے شہید سوری زخمی ہیں، 11 شہید ہیں. 11 شہید ہیں. جو شہید ہیں سر، ان میں نائک عبد الرحمن ہیں، لانس نائک دلاور خان ہیں، لانس نائک اکرام اللہ ہیں، نائک وقار خالد ہیں، سپاہی محمد عدیل اکبر ہیں، اور سپاہی نثار ہیں. اور جو ایئر فورس کے شہید ہیں سر، اس میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف ہیں، چیف ٹیکنیکل اورنگزیب ہیں، سینئر ٹیکنیشین نجیب ہیں، ایک ٹیکنیشین فاروق ہیں، اور سینئر ٹیکنیشین مبشر ہیں. سر آپ ان شہداء کی فیملیز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، شہید کا مرتبہ کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ابھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا. ایک آدمی جو ہے وہ جنگ احد میں، غالباً جنگ احد ہی تھی، وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل تو آمادہ ہو گیا ایمان لانے کے لیے. اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ. وہ کھجوریں کھا رہا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے عرب کیسے تھے. وہ کھجوریں اس نے پھینک دیں، تلوار لے کے گیا اور شہید ہو گیا. جنگ لڑی، بہت سے لوگوں کو مارا، اس نے بھی شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ پتہ کرو. بہت خیال رکھتے تھے اس بات کا، اور جاتے تھے شہداء کے قبروں پہ جاتے تھے، کوہ احد جاتے تھے، اور بڑا عزیز رکھتے تھے. فرمایا یعنی اس کا مفہوم یہ خلاصہ، یہ کیا شان پائی، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی زکوٰۃ دی. شہید تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، من یقتل فی سبیل اللہ، انہیں رزق دیا جاتا ہے. تم اس کا شعور نہیں رکھتے. شہید کا ایک الگ ہی مرتبہ ہے. وہ ایک دیکھیے، جو آدمی جو ایسے عرض کیا تھا جہاں سے گزر جاتا، ان کے خاندانوں کے لیے باعث فخر ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یوم شہداء پہ انہوں نے ایک اینکر کو بلایا، نام ان کا اس وقت میں نہیں، بڑے بھلے آدمی ہیں. وہ جو ریہرسل کی تو ریہرسل میں روتا رہا. تو ایک بریگیڈیئر صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کہا یار پروگرام کیسے ہو گیا، یہ تو روتا رہتا ہے. جب پروگرام شروع ہوا، جنرل کینی واز دیر، کائرہ صاحب واز دیر، کچھ اور لوگ تھے، کچھ جرنلسٹ تھے، کچھ فوجی تھے، کچھ سویلینس تھے. تو وہ جو بریگیڈیئر کہہ رہے یہ کیا پروگرام کرے گا، تو وہ سسکیاں لے لے کے رو رہا تھا. سارا مجمع رو رہا تھا. اس لیے کہ جب کوئی خاتون آئی، مثلا خاتون آئی برقع پوش، اور پشتوں میں اس نے کہا مجھے فخر ہے، ہر ایک نے کہا ہمیں اس پہ فخر ہے. یہ مائیں صرف پاکستان میں ہوتی ہیں جو بچے جنتی ہیں قربان ہونے کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان ہونے کے لیے. خاک وطن نہیں، اس کو شہباز شریف بیچارے کو کیا پتہ ہے خاک وطن. خاک وطن کیا چیز ہے. تو یہ شہداء جو ہیں یہ ان میں بھی فخر ہونا، اور ہمیں ان پہ فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. جب جناب زید شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو لپٹا کر، اور غالباً ان کا کوئی بہن بھائی بھی تھا، تو بہت روئے، بہت اس کو یاد کیا، اور پھر اسامہ کا اتنا ہی خیال رکھا جتنا زید کا خیال رکھتے تھے. ان کو اعزازات بھی دیے جانے چاہیے، ان کو بلایا جانا چاہیے. جیسی ماحول ذرا تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے جلدی نارمل ہی ہوگا، ان کو بلایا جائے جی ایچ کیو میں. جنرل کیانی کے زمانے میں یہ تھی، لوگ کہتے بڑی تعریف کرتے ہیں ان کی بھی. کیوں نہ تعریف کروں، جو اچھے کام کیے اس کی تعریف کی. اگر کوئی غلط کام کیا پوائنٹ آؤٹ کرے تو وہ اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے. لوگوں کو بلایا جائے. جو قوم اپنے شہیدوں کو اعزاز کا خیال نہیں رکھتی تو وہ ظاہر ہے. ویسے پاکستانی فوج کی روایت یہی ہے، جو بھی مطلب اسٹیبلشمنٹ پہ جب بھی تنقید ہے، اس کا جو بھی اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ. ان شہداء کے ناموں پہ گلیوں کے نام رکھنے چاہیے، سڑکوں کے نام رکھنے چاہیے. انہی کی وجہ سے، جنون و جبر کے جبڑوں سے جہاں جہاں زندگی آزاد ہے وہ شہیدوں کی سخاوت میں زندہ.
شہید ہی تو کسی قوم کی سب سے بڑی متاع ہوتے ہیں، تو اس میں کیا، اس میں کوئی کسی بھی مسلمان کے جذبات مختلف تو نہیں ہو سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہارون صاحب، ایک بہت اہم عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا ہے، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب سے آج ان کی بہن علیمہ خان کی جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ماحول میں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پاک بھارت حالیہ کشیدگی نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستانی ایک بہادر اور خوددار قوم ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے۔ جس طرح ہمارے جوانوں نے فضائی اور زمینی سرحدوں پر مودی کو شکست دی، ویسے ہی پاکستانی عوام خصوصاً سوشل میڈیا نے مودی اور RSS کے بیانیے کو دنیا بھر میں شکست دی۔ مودی نے پاکستان میں سویلین بچوں، عورتوں، بزرگوں اور تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے بزدلی کا مظاہرہ کیا، جس کا ہماری فورسز نے بہترین جواب دیا۔ ہم ان بزدلانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلینز اور ملٹری آفیشلز کی فیملیز کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ میں پاک فضائیہ سمیت تمام فوجی جوانوں کی پروفیشنلزم اور بہترین کارکردگی دکھانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مودی کی طرح سویلینز اور سول تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے پاکستان پر حملے میں شامل طیاروں اور تنصیبات کو کامیابی سے تباہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ نریندر مودی پاکستان سے سخت نفرت کرتا ہے اور دوران جنگ پاکستانیوں کی بے خوف رویے نے مودی کے غصے میں مزید اضافہ کیا ہوگا۔ وہ سخت غصے میں ہوگا اور انتقام لینے کے لیے دوبارہ ویسے ہی فالس فلیگ آپریشن کی کوشش کرے گا جیسے جموں کشمیر میں کیا، جس کے لیے ہمیں محتاط اور تیار رہنا ہوگا۔ میں 2019 میں بھی اس حوالے سے پیشن گوئی کر چکا تھا۔ مودی کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کو معاشی سطح پر بھی نقصان پہنچائے۔ کسی بھی نئے حملے کی صورت میں قوم کو تیار اور متحد رہنا ہوگا۔ سیکنڈ لاسٹ بات، عمران خان کہتے ہیں کہ دوران جنگ فوری رد عمل دینا انتہائی ناگزیر ہوتا ہے۔ جنگیں 60% تک اعصاب سے لڑی جاتی ہیں اور اس لیے ایسی لیڈرشپ کا ہونا انتہائی اہم ہے جسے قوم کی حمایت حاصل ہو اور جو فوری طور پر بڑے فیصلے کرنے اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کی طاقت رکھتی ہو۔ حالت جنگ میں فوج کو عوام کی حمایت کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور قوم کا مورائل بہت اہمیت رکھتا ہے جو فوج کا سہارا بنتا ہے۔ اس لیے میں مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نظام انصاف کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ ہے عمران خان صاحب کی آج کی گفتگو اور ٹویٹ۔ لیکن اس میں 2-3 پوائنٹ ہے۔ ایک تو وہ آبویس پوائنٹ ہے، قوم میں اور فوج میں یکجہتی ہوگی، ان کی پوری نفسیاتی، جذباتی، عملی مدد درمیں سخنیں ہوگی تو وہ اس کے مورائل کا کیا کہنا۔ اب یہ جو پائلٹ ہیں جنہوں نے 5 جہاز گرا دیے، تو انہوں نے ودن اے فیو منٹس سارا ماحول ہی بدل ڈالا۔ اب دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، اور اس پہ ان کا عمل گواہ ہے۔ وہ آئے، اس کے بعد کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ انڈیا نے 370A جو ہے اور 35A کو منسوخ کیا اور ان کی وہ جو داخلی خود مختاری ختم کی، تو عمران خان نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مودی تم ہمیں جانتے نہیں ہو، اور یعنی مرائل قوم کا ہائی رکھا۔ طیارے آپ کو پتہ گرا دیے گئے، انہیں حکم دیا۔ یہ جنرل باجوہ تو ریلکٹنٹ تھے اور وہ تفصیلات بھی معلوم ہے، اس میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ وہ انڈیا ہم سے طاقتور کیسے ہو گیا؟ وہ تو بنگلہ دیش کے ایک افسر نے لکھا ہے کہ پاکستان تو نے وہ کمال کر دکھایا کہ جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کل بھی میں نے کہا تھا، میں دہراتا ہوں، پاکستان ریلیونٹ ہو گیا عالمی تناظر میں۔ اس خطے کی جو آبادی ہے 1.5 ارب، چین کی 1 ارب 40 کروڑ، 1 ارب 30 کروڑ شاید انڈیا کی ہے، اور 25 کروڑ یہاں کی، اور بنگلہ دیش کی کوئی 18, 19, 16, 17 کروڑ ہے۔ اس میں اب پاکستان کا رول سب سے بڑھ گیا ہے۔ پاکستان مستقبل کے فیصلے کرے گا، شرط ایک ہے، قوم آپس میں نہ لڑے۔ آپس میں جب لڑیں گے، دیکھیے عمران خان نے نہایت ذمہ داری کا، نہایت حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، اور کیوں نہ کرے؟ یہی وہ آدمی جس نے ورلڈ کپ جیتا تھا، یہی آدمی جس نے شوکت خانوں بنایا تھا جب وہ اس کے پاس کوئی اختیار تو نہیں تھا، یہی آدمی جس نے نمل کالج بنایا تھا، 10,000 شیلٹر ہومز بنائے تھے۔ بھائی اختلافات بھی ہوتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ناراضگی کو مستقل رکھنا احمقوں کا شیوا ہے۔ یہ بغض و عناد انسانوں کا کام نہیں ہے، بھلے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور اچھا ہے اس طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس نے کلیئر، بالکل واضح پیغام دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف، جناب شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز کبھی اس طرح کا میسیج نہیں دے سکتی، مودی کا نام ہی نہیں لے سکتے وہ،
اور اس کی مذمت نہیں کر سکتے. بھائی مودی قاتل ہے احمد آباد کے 2000 مسلمانوں کا. اور اس کے بعد اس نے کہا, اس سے پوچھا کہ آپ کو افسوس ہے؟ اس نے کہا پلہ بھی گاڑی کے نیچے آ جائے تو افسوس ہوتا ہے. یہ نہیں کتے کے پلے سے تشویش. اس کے بعد 3 کارڈ ہے. ابھی بھی ایک پروگرام میں پورا نہیں دیکھ سکا, وہاں سے ہو رہا تھا برٹش ٹی وی سے, ایک دوست نے بھیجا, ذمہ دار دوست نے, وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی مودی نے, پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائی, تعصبات کو بھرا. یہ شکست خوردہ لوگوں کا کام ہے. یہ برٹش, وہ کوئی لگتا تھا, میں نے میسیج بھی کیا, ابھی اس کا جواب نہیں, شاید پروگرام کے دوران آ جائے. یہ کون صاحب ہے؟ ساری دنیا کہہ رہی, ڈیلی ٹیلی گراف کہہ رہا ہے, جیفری سیچ کہہ رہا ہے. او بھائی انڈیا کے اندر خود پراوین سوامی کہہ رہا ہے کہ بھائی ان سے کہا تھا یہ حماقت نہ کرو, پاکستان سے انڈیا جنگ نہیں لڑ سکتا. اس کی وجہ یہ, فرض کیجئے وسٹ کم وسٹ سیناریو, جو بدترین سیناریو ہے, وہ داخل ہو جائیں یہاں پہ, وہ یہاں پہ قابض ہو جائیں, بول تو ہوں گے کیسے؟ تو ان کو 1-2 کروڑ فوج چاہیے اس علاقے پہ قبضہ رکھنے کے لیے. بنگلہ دیش میں تو رکھ نہیں سکے, جہاں ان کی ٹاؤٹ تھی حسینہ واجد, اس کا باپ بھی جو تھا وہ ان سے ملا ہوا تھا. وہ تو ہم نے غلطی کی, اس کو اقتدار دیتے ہوئے 6 مہینے میں بنگالی اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاتے, خود بنگالی, ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ 2 پاکستان بن گئے ہیں, لوگوں نے غور ہی نہیں کیا. بنگلہ دیش اب پاکستان ہے, باقی وہ داخلی خود مختاری 100% ان کی ہے. وہ ہم سے کوئی مطالبہ ہے ضرور کریں, جو ان کا جائز حق ہے. وہ کہتے ہیں $4 بلین دے, بالکل دینے چاہیے. وہ $4 بلین کیا ہوتے ہیں؟ بنگلہ دیش جیسا ملک آپ کے ساتھ ہو, $4 بلین کیا ہوتے ہیں؟ ان سے کہا اس وقت تو نہیں ہے, جب ہوں گے تو دے دیں گے. اور افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے, ایران کے ساتھ ٹھیک کرنے چاہیے, اور بھرپور سفارتی مہم چلانی چاہیے. اگر عمران خان اس کے اشارے مل رہے ہیں, اب یا تو یہ وقت گین کرنے کے لیے کچھ لوگ کر رہے ہیں, یا اس کے اشارے مل رہے ہیں, پھر آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ مفاہمت کا امکان ہے. لیکن اس میں رکاوٹ کون ہے؟ اس میں رکاوٹ ہے نون لیگ والے, اور اس میں پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے کہ ہم تو مارے جائیں گے. وہ خان صاحب سے کہا, خان صاحب کچھ نرمی کریں. کچھ نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے جو انہوں نے مال لوٹا ہوا وہ واپس نہ کریں, وہ لوٹا ہوا مال واپس کریں. جو ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا تھا اس نے, نیلسن منڈیلا نے, تو اس میں یہ تھا نا کہ جو زیادتیاں انہوں نے کی ہیں اس کا اعتراف کریں. لیکن علامت کے طور پر کچھ لوگوں کو سزا دی جاتی ہے, کچھ ڈاکوؤں کو سزا دیں, اور یہ جائیں, ان کا وطن برطانیہ ہے, وہاں جا کر رہیں. مودی سے ان کے اتنے گہرے تعلقات ہیں, کسی پاکستانی خاندان, حتیٰ کہ اپنے چچا زادوں سے ان کے اتنے گہرے مراسم نہیں ہیں. ان کی شکایت کرتے رہتے ہیں, اور عمران خان کو تو یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں, اور وہ تو چلیے ایک فطری ہے, وہ بھی ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. کوئی قوم جس میں اتحاد نہ ہو, دیکھیے کب خرابی شروع ہوئی. حضرت عمر کے آخری برسوں میں 2 برس رہتے تھے, یہ بنو امیہ نے سازش شروع کی, پھر جناب عثمان کے دور میں, پھر وہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا. قوم کو جناب, میں نے کل بھی کہا تھا, جناب حسن قربانی نہ دیتے, وہ تو ویسے اس کو رائے گاں کرنے کی انہوں نے کوشش کی, تو امت تو اسی وقت رومی چڑھ دوڑتے ہے. وہ امیر معاویہ میں انہوں نے لکھا تھا, یہ پہلے اس کا ٹھیک تھا کہ تم کس غلط فہمی میں ہو کہ تم یہاں آؤ گے تو میں تمہیں ویلکم کروں گا. اتحاد, سب قائد اعظم کا سلوگن کیا تھا؟ ایمان. پہلی بات تو ایمان ہے, جس کو ہم ترتیب غلط کہتے ہیں. اتحاد اور تنظیم. پی ٹی آئی کو تنظیم پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اپنے حکمت عملی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ہارون صاحب, خان صاحب کا پہلا جو ٹویٹ تھا مودی کے حوالے سے, وہ بھی بڑا سخت تھا اور بڑا کلیئر تھا کہ پاکستانی متحد ہیں. آج بھی عمران خان کا جو ٹویٹ ہے وہ اتحاد کی بات کر رہا ہے, پاکستان کی افواج کے پیچھے کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہے مودی کے مقابلے میں, بھارت کے مقابلے میں. لیکن ابھی بھی 5, 7, 8 ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اتنا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ غلط کر رہے ہیں فوج کو سپورٹ کر کے, آپ اس ایئر فورس کو سپورٹ کر کے غلط کر رہے ہیں, ان کو ہیرو مت بنائیں. ہیرو بنانے کا سوال ہی, فوج کو سپورٹ کرنا انڈیا کے خلاف. فوج کو کسی عسکری قیادت کو کسی ایسی چیز میں تو سپورٹ نہیں کر رہے جس پہ اختلاف ہے, جہاں زیادتی ہوئی ہے, جہاں ظلم اور جبر, اس میں تو سپورٹ نہیں کر رہے. اب انڈین آرمی کو کیا ویلکم کریں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ نا سمجھی کی حد ہے. بعض ورکر بہت خرابی کر رہے ہیں, گالی دے رہے ہیں محترمہ مریم نواز کو,
اور لوگوں کو گالی دے رہے ہیں. وہ آپ کے پاس دلائل کا ایک انبار ہے. آپ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے, جعل سازی ہوئی ہے, 5ویں 6 نمبر پہ آنے والے لوگوں کو جتایا گیا. کراچی میں, پنجاب میں, بلوچستان میں تو خیر 100% ہی جعلی حکومت ہے. 5ویں نمبر پہ ایک آدمی آیا, اس کو جتا دیا گیا. او بھائی آپ کے پاس اتنے دلائل, گالی تو دیتا ہے کمزور آدمی, طاقتور کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے. ایک حکمت عملی بنائیں. نمبر 1 پریورٹی کیا ہے؟ نمبر 1 پریورٹی پاکستان ہے, پاکستان کی سلامتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں درجنوں میسیجز میں نے نیپال سے سنے ہیں, جناب عرب ممالک سے سنے ہیں. وہ کاش میرے ذہن میں ہوتا تو میں اس کو نکال کے رکھتا. ایک عرب نے لکھا ہے, ہماری زندگی میں مسرت کا کوئی دن کبھی آیا ہی نہیں تھا, یہ پہلا یوم مسرت ہے. حالانکہ جب ایٹم بم بنا تھا اس وقت بھی عربوں کا رد عمل ہی تھا. پاکستان عالم اسلام کا لیڈر بن کے ابھر سکتا ہے. عمران خان کو یہاں آزادی دیں, یہ ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. کہ گاؤں جو وہ ان سے پوچھا گیا امام غزالی سے کہ 10 سال آپ کہاں رہے, جب وہ آئے تو ایک بدلے ہوئے آدمی تھے, پہلے تو وہ ایک عالم دین ہی تھے محض, پھر تو وہ کتنے بڑے مفکر بن کر ابھرے. ان کی زندگی میں نے امام کہا, انہوں نے کہا مزہ جو بیت گیا سو بیت گیا. اس میں کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کی ہوتی ہیں کہ یہ ہوگا بھائی لوٹ مار کی ہے نواز شریف نے, زرداری نے کی ہے لوٹ مار, محترمہ مریم کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی, ان کے بیٹوں کے پاس کہاں سے آئی. کچھ چیزوں کا حساب تو انہیں دینا ہوگا, لیکن وہ حساب عمران خان نہ کرے. عمران خان کا کوئی کام نہیں حساب کا. وہ کام ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس پہ سبھی کو اعتماد ہو. عدالتی نظام بحال کیا جائے, BR کو ٹھیک کیا جائے, پولیس کو ٹھیک کیا جائے, آپ کو میری رائے معلوم ہے, سول سروس کو ٹھیک کیا جائے, پٹوار کو ٹھیک کیا جائے, اور جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں اس میں انویسٹمنٹ کی جائے, IT میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. تو اس ملک میں کیا کمی ہے جی مجھے بتائیے. اس میں 4 موسم ہیں, اس کی زمین فرٹائل ہے, اس کے لوگ محنتی ہیں. مہاتیر محمد نے کہا تھا دگنا وقت لگتا ہے ایک ملاشین ایک چیز کو سیکھنے میں. پہلی دفعہ جب میں نے خان صاحب سے کہا مہاتیر محمد کے پاس جائیں تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو اتفاق سے انہیں ایک دعوت نامہ ملا, وہ گئے ان کے پاس, تو انہوں نے یہ بات کہی اور کہا الیکٹرانکس. اس وقت الیکٹرانکس تھا, اب IT بھی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی. بالکل ٹھیک ہے. ہارون صاحب, میں نے کل خان صاحب کے ریٹویٹس کا ذکر کیا تھا, وہ ذرا تصحیح کرنا ضروری ہے. میں آج حیران رہ گیا. میں نے آج عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ ابھی میں نے پڑھ کے سنایا, وہ جب پڑھنے کے لیے میں نے کھولا تو میں نے دیکھا کہ میں نے تو کل بڑی غلط فکر دے دی تھی. 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے, اور پہلگام کے واقعے کے بعد مودی اس کے اوپر پہلا ٹویٹ کرتا ہے پہلگام واقعے پہ. اب 1.5 ارب کا ملک ہے, ان کے ملک میں ایک سانحہ ہوا ہے, پوری دنیا کے سینٹیمنٹس ان کے ساتھ ہیں, اپنا ملک ان کا پورا اس وقت ظاہر ہے, اسرائیل ان کے ساتھ ہے, مغرب ان کی طرف مائل ہے, امریکہ ان کی طرف مائل ہے. جی سر. اب جو مودی نے ٹویٹ کیا تو ان کا وہ ٹویٹ تھا 52,000 ری ٹویٹ. عمران خان صاحب کرتے ہیں 29 اپریل کو 7 دن بعد ٹویٹ کرتے ہیں پہلگام پہ, 7 دن بعد. 7 دن بعد. خان صاحب کا جو انگلش والا ٹویٹ ہے وہ 45,000 ری ٹویٹ, اور جو اردو والا ہے وہ 27,000 ری ٹویٹ. 72,000 ری ٹویٹ ہیں عمران خان کے اور 52,000 ری ٹویٹ ہیں مودی کے. تو نہیں, وہ پاکستان کا لیڈر ہی نہیں ہے, لوگ سمجھ نہیں رہے. وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے. اس نے کہا نا وہاں کس درد سے اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہے, اور دل کا درد جو ہے وہ جسمانی درد سے بہت بڑا ہوتا ہے. تو اس سے تو پوری ایک لہر اٹھ کھڑی ہوئی. نہ صرف پاکستان میں اس کو آزادی ہونی چاہیے, یہ ٹھیک ہے, جھگڑوں کو چھوڑے. نہ صرف پاکستان میں جلسے کرے, وہ جائے نا ترکی, آپ حیرت زدہ ہوں گے. وہ ایران جائے, اس طرح اس کا خیر مقدم ہوگا جیسے خمینی کا ہوا تھا. وہ جائے عالم عرب میں جہاں جا سکتا ہے. عرب تو ایسے نکمے اور بزدل ہیں, وہ کئی لوگ میسیج بھیج رہے ہیں آپ ان کو نکمے اور بزدل کہتے ہیں. نکمے اور بزدل کو اور کیا کہا جائے, سبھی سخت لفظ استعمال کرنے چاہیے. وہاں لوگ شہید ہوتے رہے غزہ میں, اور یہ اپنے اسرائیل کو تسلیم کرانے کے چکر میں رہے. ملائیشیا جائے, انڈونیشیا جائے, کتنے مسلمان ممالک ہیں جی. البانیہ جائے, چیچنیا جائے. ویسے آپ کو بتاؤں خان صاحب خفیہ طور پر چیچنیا گئے تھے جب ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تھے. پروگرام میرا تھا, وہ گئے یار تم نے بڑا چکر چلایا. میں نے کہا ابھی تو چل رہا ہے, ابھی کوشش کر رہا ہوں. تو اپنی بیگم کے ساتھ وہ اس وقت تو علیحدگی نہیں ہوئی تھی. چیچنیا گیا, گروزنی میں ایک پوری رات گزاری. اس کی تفصیل کا بھی پھر آپ کو بتاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے سر. اور وہ جو اپنا چیچنیا کا صدر ہے رمضان, پورا نام یاد نہیں, اس نے پیوٹن سے التجا کی بھائی میری ملاقات ضرور کرو.
ہیں. وہ آیا, وہ چیچنز کا بھی لیڈر ہے, وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیڈر ہے. اور دیکھیے ایک لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیت کو, اس کی پاپولیرٹی کو امت کی بہبود کے لیے استعمال کیا جائے. زمانوں کے بعد ایک ایسا شخص مر جو ہے, اورنگزیب واز دی لاسٹ مین جس کا رسپیکٹ کیا جاتا تھا, ریجیڈیٹی تھی اس کے مزاج میں, اس نے سلطنت کو بہت پھیلا دیا. اچھا, اس سے بہت پہلے صلاح الدین ایوبی پہ اتفاق رائے ہوا تھا. یہ بہت ریئر ہوتا ہے ہسٹری میں. اس کی اس پوزیشن کو استعمال کرنا چاہیے, اسے اچھے مشیروں کا انتخاب کرنا چاہیے اور یہ جھگڑے وگڑے ختم کریں, لیکن اصولوں کے ساتھ. اس طرح نہیں ہے کہ ڈاکوں کو چھوڑ دیا جائے, یہ وہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں. ہارون صاحب یہ بتائیں کہ آج جو 4-5 ڈیولپمنٹس ہوئیں, علیمہ خان صاحبہ کا نام ای سی ایل سے نکل گیا, رؤف حسن صاحب کا نام ای سی ایل سے نکل گیا, علیمہ خان صاحبہ کی اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی گئی 54 دن کے بعد, اور ای سی ایل سے نام نکلا ہے 20 ماہ کے بعد, اور رؤف حسن کا 1.5-2 سال وہ بھی تھا. مخصوص نشستوں والا کیس آگے چلا گیا, ان کی پرول والا پہ رہائی والا کیس بھی کا لگ گیا. میرا ہارون صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ 10 مئی جو ایک یکجہتی کا ماحول بنا, کیا اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے کہ ملک کے اندر ایک یکجہتی رہے, اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کو شارٹ ٹرم لگتی ہے یا دیر پا لگتی ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ آپشن انہوں نے اوپن تو کیا نا, اس کا تو ویلکم کرنا چاہیے نا. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے میں صلح کرنا چاہتا ہوں, اس کا تو آپشن کرنے, اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے نا. اب یہ مطلب وقتی طور پہ ہے, ضرورت پڑ گئی ہے عمران خان کی. مجھے اندازہ ہے کن صاحب کے ذریعے بات ہوئی ہے, جس کا دونوں طرف اعتماد ہے, دونوں طرف رابطے ہیں, اس کے دیکھیے یہ وقتی طور پہ ہے اگر تو دوسری بات ہے, لیکن بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے. بدگمانی ایسی چیز نہیں ہے. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں, بہتری کرنا چاہتے ہیں, اور اس کا کوئی فارمولہ بن جائے گا, اگر بنانا چاہے, بڑے بڑے لائق اور بڑے بڑے نفیس لوگ موجود ہیں اور ان کے ذریعے بات کی جائے تو انشاءاللہ اچھا نتیجہ نکلے گا. ابھی اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتے. ہارون صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو آیا ہے, وہ آپ نے سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, اس کی عام چیزیں کیا ہیں وہ بھی ذرا. بیٹوں کو تو پتہ نہیں تھا نا, بیٹوں نے تو پہلے اجازت لے لی تھی کہ بھائی ہم تنگ آئے ہوئے. ظاہر ہے اولاد کو تو بڑی محبت ہوتی ہے. اماں نے بھی کہا کہ میرے بیٹوں کا انٹرویو دیکھیں جی سر, اور وہ اس کو ری ٹویٹ کریں, اور اس کو بے شمار لوگ دیکھ چکے ہیں. اب وہ میں انگریزی میں پڑھنے کی بجائے اردو میں پڑھ دیتا ہوں سر. ٹھیک ہے جی. تو یہ 1 منٹ معافی چاہتا ہوں. نہیں کوئی ایشو نہیں ہے سر, ٹیلی فون بالکل آپ اس کو نکال لیں. اور نہیں ابھی بس جی جی, انہوں نے کیا کہا, اپنے والد کے بارے میں کہا وہ اس قسم کا آدمی ہے کہ اپنے ساتھ ظلم کی کبھی شکایت نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ ہمارے بارے میں فکر مند رہے ہیں. جب بھی ان سے ہماری بات ہوئی, ہمیں ہمارے والد نے چپ رہنے کو کہا تھا, لیکن اب پانی سر سے گزر چکا. ہمارے والد کو جس جیل میں رکھا گیا ہے وہ جیل نہیں, ایک ٹارچر سیل ہے. صحافیوں اور عام شہریوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ پارٹی سے لا تعلقی اختیار کریں. ہمارے والد عمران خان کو 2 سال سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. کاش ہم اپنے والد سے فون پر گفتگو کر پاتے. عدالت نے ہر ہفتے بات کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن 2 مہینوں تک ہمارے ساتھ بات نہیں کرائی جاتی. ہمارے والد 70 سال کے ہیں, انہیں گولی ماری گئی. گولی ماری نہیں گئی, ان پہ فائرنگ کی گئی, انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی. علاج کے لیے ڈاکٹر بھی نہیں دیا گیا. انصاف نہیں ہے, یہ اذیت رسانی ہے. آج وہ سزائے موت کے قیدیوں کے لیے بنائے گئے 7 فٹ 8 فٹ کے سیل میں ہیں, جہاں نہ روشنی ہے, کوئی وکیل نہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں. جب ہم نے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تو ہمارے خاندان کے کچھ افراد ہچکچاہٹ کا شکار تھے, لیکن ہم پوری کوشش کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنا چہرہ عوام کے سامنے لانے کے لیے تیار ہیں, اور اگر ہمیں بین الاقوامی برادری سے اپیل کرنی پڑے یا ٹرمپ جیسے لوگوں سے بات کرنی پڑے تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے. ہمارے والد کو سزائے موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہماری 2 ہفتے قبل ابا سے بات ہوئی. وہ ابا کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ اچھا, ابا کہتے ہیں. ایک دن میرے سامنے ان کو بلایا, میں نے کہا یہ تو بڑے ڈپریس ہیں. اس نے کہا پاکستان ایک میچ ہار گیا کرکٹ کا. میں نے کہا جاؤ ورزش کرو. ہاں جی. اچھا 2 ہفتے قبل ابا سے بات ہوئی. کئی
کئی بار صبح 4 بجے پیغام آتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد بات ہوگی اور ہم 6 گھنٹے انتظار کرتے رہتے ہیں. ہمیں کئی ملاقاتیں منسوخ کرنا پڑتی ہیں کہ اس دوران کال آ گئی تو رہ نہ جائے. کال کا وقت مقرر نہیں ہے, بے ترتیبی سے بات کرائی جاتی ہے. اس کا مقصد ہمیں پریشان کرنا ہے. اس انٹرویو کی وجہ یہ انٹرویو ہے. حالات کافی مایوس کن ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے والد کو سزائے موت کی دھمکیاں دی جا رہے ہیں. ہمارے والد کو معلوم ہے کہ ہم یہ انٹرویو دے رہے ہیں اور ہم نے ان سے اجازت لی تھی, لیکن اب تو حالات میں کچھ تبدیلی ہے. لیکن بہرحال یہ تاریخ کا ریکارڈ کیسے تو رہے گا. بالکل. آخری میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حالات تبدیل ہوں, تو پھر میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کا کیا بنے گا؟ نہیں دیکھیے نا, میاں صاحب کے ساتھ ایک نرمی کی ایک حد ہوتی ہے. جو مکہ میں کچھ لوگ تھے ان کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا غلاف کعبہ کے پیچھے چھپ جائیں پھر بھی مار ڈالو. ہاں جی, جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کی کوشش کی تھی, جنہوں نے رسول اللہ کے کو اذیت رسانی کی تھی, کیونکہ اسلام کے 2 ستون ہیں, ایک قرآن کریم ہے, ایک رسالت مآب ہے. جو آپ نے کہا, قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ کوئی ہمارے مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی. وہ کہتے وہ قرآن ہی ہے سب کچھ. قرآن تو سب کچھ ہے ہی, اللہ کا کلام ہے, تو بس وہ تو اس میں تو ایک شوشہ اور نقطہ بھی جو ہے وہ قابل غور ہے. لیکن جو مجسم قرآن تھے وہ تو اللہ کے رسول ہی تھے نا. وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طہ. تو جو انہوں نے بہت سے لوگوں کو معاف کر دیا تھا, لیکن راستہ نہیں دیا جناب ابو سفیان نے. حضرت عمر نے کہا راستہ دے دو, سیدھا کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے عدل سے نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدل کو ترک کر دیا جائے, یہ نہیں. عدل بھی ہونا چاہیے, نرمی بھی ہونی چاہیے. اس کا طریقہ کار دانش مند لوگ بیٹھ کے وضع کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے آج کے جو موضوعات تھے, اہم ڈیولپمنٹس تھیں, اس پہ ہارون صاحب کو سنا, اور انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ, نئی صورتحال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.